نہیں 10 نہیں ہزاروں ہزاروں کی تعداد میں سینکڑوں کی تعداد میں ہندوستان کے جو بیچارے پرامن شہری اسلام کو سمجھتے ہیں جانتے ہیں اللہ کے فضل سے وہ مسلمان ہو رہے ہیں اور ان کو خبر ہے اور ان کو پتا ہے۔ الغرض اس طرح سے میرے عزیزوں اس طرح سے ستی ہونے کی رسم، ودھوا کی رسم، لڑکیوں کے وراثت میں طلاق، یہ سارے قوانین ان کے اندر موجود ہیں، اور یہی یہودیت، عیسائیت، یونانیت غرض پوری دنیا اس وقت ہلاکتوں کے دہانوں پر کھڑی تھی، اور جب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک تعالیٰ نے رحم و کرم کا جھنڈا دے کر کے اس دنیا کے اندر بھیجا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دھرتی کے اوپر آ کر لوگوں کو غلامی کی زنجیروں سے نجات دی، رحمت کی برکھا برسی، غلاموں کی غلامیت کی زنجیریں ٹوٹ گئیں، آتش کدے فارس بجھ گیا، کیسر و کسریٰ کا غرور خاک میں مل گیا، اور قتل و غارت گری کا خاتمہ ہوا، اور امن و شانتی کی خوشبوئیں اسی عرب دیش کے اندر بکھر گئیں۔ جہاں گئے اور ان مسلمانوں کے جہاں قدم پڑے وہاں رحمتوں کے چشمے ابل پڑے، اور آج یہ ہمارا کنوارا وزیر اعظم گوا کی سرزمین پہ تقریر کرتے ہوئے کہتا ہے، گوا کی سرزمین میں کہتا ہے کہ دیکھو چند مسلمان جہاں بھی رہتے ہیں وہاں امن و سلامتی بھنگ ہو جاتی ہے۔ ارے اگر مسلمان نہ رہیں تو رب ذوالجلال کی قسم ہے تو ایک منٹ بھی دھرتی پر زندہ نہ رہے، یہ مسلمانوں کی برکت ہے، تو زندہ نہیں رہ سکتا ہے۔ بول یہ ہوائیں کیا ہیں؟ یہ ہوائیں کیا ہیں؟ اپنے اللہ کی فرما بردار ہیں، مسلمان ہیں۔ یہ دھرتی کیا ہے؟ یہ مسلمان ہیں۔ جو تیرے پھیپھڑوں میں جاتی اور نکلتی ہوائیں ہیں یہ بھی مسلمان ہیں۔ ارے یہ جس دن بند ہو جائیں گی تیری زبان اسی دن بند ہو جائے گی۔ دیش کے لوگوں کو اس طرح کی شکشا دو، اس طرح کی بات بتلاؤ، ان کی سمجھ میں اس طرح کی بات آئے گی۔ سب مسلمان ہیں، کہاں مسلمانوں سے بچو گے؟ اور مسلمانوں سے اتنی نفرت ہے تو دھرتی پہ چلنا چھوڑ دو۔ یہ ماتا نہیں بچا سکتی، یہ ماتا جو ہے نا یہ بھی مسلمان ہے۔ دھرتی ماتا کون ہے؟ مسلمان ہیں، جس کی گود بھی مرنے کے بعد نصیب۔ ارے یہ ہم مسلمان ہیں کہ مرنے کے بعد بھی اسی بھارت کی دھرتی کی گود میں سوتے ہوئے ہم یہ دو لوگوں کو سبق دیتے ہیں کہ زندہ رہے جب بھی اس زمین کے مالک رہے، ارے مر گئے جب بھی اس زمین کے ہم مالک ہیں۔ یہ زمین ہماری ہے، تم تو راکھ بنا کر دریا کے حوالے، سمندروں اور پہاڑوں کے حوالے کر دیے جاتے ہو، لیکن ہم مرنے کے بعد بھی اسی سرزمین کے اندر رہتے ہیں۔ مسلمانوں یہ ضرورت اس بات کی ہے کہ ان چند سر پھرے لوگ جو ہیں، اور سارے ہندو غلط نہیں، میں 10 دفعہ کہہ رہا ہوں، سب برے نہیں ہیں، یہ چند فسطائی طاقتیں ہیں جو اپنی کرسی کے تحفظ کے لیے، یہ اڈوانی یہ تو بیچارہ رام کا پجاری بھی نہیں ہے، بنیا ہے، یہ رام کو نہیں پوچھتا یہ، لیکن رتھ یاترا نکالنے کے یہی فساد پھیلا رہا پورے سنسار میں۔ انشاءاللہ اس کا بھی وہی حشر ہوگا، اس کا وہی بھی حشر ہوگا جو راون کا ہوا تھا۔ انشاءاللہ جو راون جس طرح سے مرا تھا ایسے ہی یہ راون بھی ہندوستان کے اندر مریں گے اسی طرح سے۔ میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور اس طرح سے یہ ستائے ہوئے، کچلے ہوئے انسانیت سے، لوگوں سے ڈسے ہوئی انسانیت اور آدمیت کو نئی زندگی ملی۔ عرش والے نے آواز دی، وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ علیکم اذ کنتم اعداء فالف بین قلوبکم فاصبحتم بنعمته اخوانا۔ یاد کرو اللہ کی اس نعمت کو کہ جب تم آپس میں دشمن تھے، ایک دوسرے کو قتل و غارت گری کرتے تھے، تو اس اللہ نے تمہارے دلوں میں محبت پیدا کی، تو تم لوگ کیا ہو گئے؟ تم لوگ آپس میں بھائی بن گئے۔ یہ اسلام تھا جو ایک دوسرے کے خون کے پیاسے تھے، اسی عرب کے اندر سب بھائی بن گئے۔ اللہ اکبر۔ وہ رحمت للعالمین دین اسلام رحمت لے کر کے آیا، وہ دین اسلام جس نے بندوں کو اللہ سے ملایا، وہ دین اسلام جس نے دل کو پاک اور روحوں کو روشن اور دماغ کو درست کیا، وہ دین رحمت جس کی تعلیم نے امن عامہ کو مضبوط بنایا، وہ دین رحمت اسلام جس کی شکشاؤں نے درندوں کو چوبانی اور بھیڑیوں کو گلابانی اور رہزنوں کو جہاں اور غلاموں کو سلطانی اور شاہوں کو اخوانیت سکھلائی، وہ دین رحمت اسلام جس نے خشک میدانوں میں علم و معرفت کے دریا بہائے، جس نے دشمنوں کو اپنا دوست بنا لیا، وہ دین اسلام رحمت ہی رحمت ہے۔ وہ دین اسلام حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا کے اندر لے کر کے آئے، جو غریبوں کا محب اور مسکین کا ساتھی، شاہوں کا تاج، آقاؤں کا آقا، غلاموں کا محسن، جو یتیموں کا سہارا، بے آسروں کا آسرا اور بے خانماؤں کا مأوا، درد مندوں کی دوا اور چارہ گروں کا دردمند،
मुसावात व बराबरी का हामी, उखुवत व भाईचारगी का बानी, मोहब्बत का जौहरी और इखलास का मुश्तरी, सिद्क व सफा का सरचश्मा और सबर का वो मंबा और मखजन था, खाकसारी का नमूना और रहमते रब्बानी का पुतला था, अव्वली इंसान आखिरी रसूल। ये कौन है जो जामे सिफात के हामिल हैं? ये हमारे और आपके नबी हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं। और ये जब अपनी तालीम लेकर के आए तो दुनिया ने देखा कि एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद अयाज, न कोई बंदा रहा और न कोई बंदा नमाज, और बंदो साहिबो मुहताजो गनी एक हुए, तेरे दरबार में पहुंचे तो सभी एक हुए। इस तरह से मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुनिया को यह दर्स दिया। ये इस्लाम ही है, ये इस्लाम ही है जो मुसावात बराबरी और वखुवत भाईचारगी और इंसानियत से प्यार करने का उपदेश दुनिया को सिखला रहा है और दुनिया के सामने पेश कर रहा है। या अय्युहन्नासु इन्ना खलकनाकुम मिन ज़करिन व उन्सा, ए संसार के लोगों, हमने तुमको एक माँ और एक बाप से पैदा किया है। वजअलनाकुम शुअबन व क़बाइल लिताअरफू, मुख्तलिफ खानदान और कबीलों में हमने तकसीम किया है ताकि मोहब्बत पैदा करो। वो इन्न अकरमकुम इंदल्लाहि अत्क़ाकुम, दुनिया में कोई बड़ा छोटा नहीं, बड़ा वही है जो अल्लाह के यहां बड़ा है, जो अल्लाह की सच्चे दिल से पूजा करता है, अल्लाह के ऊपर सच्चे दिल से विश्वास रखता है। और यह इस्लाम ही है जिसने कुरान में सारी दुनिया के सामने इंसानी हुकूक और उसके जानो माल की तहफ्फुज के ताल्लुक से अजीम कानून पेश किया है। इस्लाम जैसा कानून किसी मसीहियत के अंदर नहीं, यहूदियत के अंदर नहीं, हिंदुइज्म के अंदर नहीं, बुद्धिस्ट के अंदर नहीं, जरदस्ती के अंदर नहीं, दुनिया के किसी धर्म के अंदर मौजूद नहीं है। सुनो अल्लाह रब्बुल इज्जत अपने कुरान में क्या कहता है। मन, तुम कहते हो कि मुसलमानों ने बिल्डिंगें गिराई हैं, तुम कहते हो मुसलमान टेररिस्ट है, तुम कहते हो कि मुसलमान दहशतगर्द है। मैं कहता हूं कि जो सच्चा पक्का मुसलमान है वो बेगुनाह किसी को कत्ल करना हराम समझता है। क्यों? वो कुरान का तालिब इल्म है, कुरान उसे ये दर्स देता है, कुरान हर मुसलमान को बल्कि पूरे संसार को ये तालीम और शिक्षा देता है कि मन कतला नफ्सन बिगैर नफ्सिन औ फसादिन फिल अर्दी फकअन्नमा कतल अन्नास जमीआ व मन अहयाहा फकअन्नमा अहया अन्नास जमीआ। कुरान कहता है जिसने नाहक तौर पर किसी एक जान को कत्ल किया, नाहक तौर पर किसी एक जान को कत्ल किया, या जमीन में फितनो फसाद बर्पा करने के लिए किसी एक नफ्स को, लोगों को कत्ल किया, किसी एक जान को कत्ल किया, फकअन्नमा कत्ल अन्नास जमीआ, उसने पूरी इंसानियत का कत्ल किया है। यह इस्लाम की तालीम है। और इस्लाम कहता है कि जिसने किसी एक जान को बचा लिया, एक जान की हिफाजत कर ली, उसने पूरी इंसानियत और पूरी दुनिया के लोगों की हिफाजत कर ली। तुमसे एक जान क्या बचे, तुमसे तो देश के नेता ही नहीं बचते, तुम तो देश के नेता ही को खा जाते हो। गांधी जी को किसने गोली मारी? मुसलमान ने। कौन दहशतगर्द और टेररिस्ट? किसने गोली मारी? नाथूराम गोडसे ने। किसने? नथुराम गोडसे ने गोली लगाई। मुसलमान था वो? कौन था? मिसेस इंदिरा गांधी को किसने फायर खोलकर पेट में गोलियां भर दी सुबह सवेरे? किसने? मुसलमान ने। तुम्हारा अपना ही भाई था। राजीव गांधी को किसने बोटी बोटी फिजाओं में उड़ा दी? हमने। किसने? अरे देश के एक एक पत्तों पर तुम्हारी जुल्म और ज्यादती और आतंकवादियत की दास्तान तहरीर है। हम जो पत्ता उठाते हैं उसके नीचे यही चंद फुस्ताई ताकतें निकलती हैं। तुम निकलते हो। मुसलमान ने कभी देश के साथ गद्दारी नहीं की है। हिंदुस्तान का नक्शा किसने बेचा? तुमने बेचा, हमने नहीं बेचा। बलिदान हमने दिए हैं, कुर्बानियां मुसलमानों ने दी हैं। और 850 बरस तक वही हिंदुस्तान सोने की चिड़िया कहलाता था, लेकिन 50 बरस में हग मूत के तुमने बराबर कर दिया। पूरा नाम मिट्टी में मिला दिया तुमने। सोने की चिड़िया को बेच करके खा गए। तुमसे हुक्मरानी नहीं होगी, तुम अमन और शांति नहीं कायम कर सकते। मुसलमानों के का इतिहास कभी किसी के ऊपर जुल्म करना नहीं सिखाता। अरे अगर चंद शरपसंद हो जाए तो चंद का हुक्म अलग होता है, सबके ऊपर वो हुक्म ला तज़रु वाज़रतुन विज़रा उख़रा। इस्लाम कहता है किसी का बोझ कोई दूसरा नहीं उठाता। अगर चंद लोग शरीर निकल गए, चंद लोगों ने कुछ इधर उधर बदमाशियां कर ली, इसका ये मतलब नहीं है कि पूरा इस्लाम
بدنام ہے اور پورا اسلام اسی طرح کا. لیکن گاندھی جی نے بہت پہلے کہا تھا کہ یورپ یہ خوفزدہ ہے کہ اگر اس کے اپنے مسلمان ہو گئے تو ہم سری کا دعویٰ کریں گے, مسلمان بڑھتے جائیں گے, کیونکہ عیسائیت کو خطرہ ہے کہ یہ باطل دین ہے, محرف دین ہے, اور عیسائی بڑی جلدی مسلمان ہو جائیں گے. کیوں؟ وہ اللہ کو مانتے ہیں. ہندو تو خیر ہو سکتا ہے, ٹامک تو یہاں مارے وہ ادھر ادھر بھٹکتا رہے جیسے بھٹک رہے ہیں, لیکن آج یورپ کے اندر جتنی تیزی کے ساتھ اسلام پھیل رہا ہے واقعی اس کو خطرہ ہے. اس لیے اس نے سوچا, اور یہ مسٹر غلام بش صاحب جو بیٹھے ہوئے ہیں, انہوں نے فلسطین کی آزادی کا اعلان کرنے والے تھے نا, یہ اعلان کرنے والے تھے کہ فلسطین ایک ملک بنے گا. یہودیوں نے سوچا کہیں ابا نے اعلان کر دیا تو بیٹوں کے اوپر تو کیا گزرے گی, کہا گرا دو, اس کی ناک مٹی میں ملا دو. ذلیلوں نے وہ دونوں بلڈنگیں مٹی میں ملا دی, اس کو کچھ نہیں سوجھا تو اس نے سیدھے کہہ دیا کہ مسلمانوں نے کیا ہے. کیا ثبوت ہے تمہارے پاس؟ نہ کوئی ثبوت ہے, نہ کوئی تمہارے پاس دلیل ہے. صرف داڑھی والوں کو دیکھ کر تمہارا پیشاب خطا ہو جاتا ہے, تمہارا پجامہ خراب ہو جاتا ہے داڑھی والوں کو دیکھ کر. داڑھی والوں سے اتنے ڈرتے ہیں, اس قدر ارے جاؤ, اگر تم اتنی چھوٹی داڑھیوں سے ڈرتے ہو تو انشاءاللہ ہم اتنی بڑی بڑی داڑھیاں رکھیں گے تاکہ تمہیں اور ڈر لگے. یہ داڑھی نہ ہوئی کوئی ایٹم بم ہو گئی. ان کو اتنا خطرہ, اتنا ڈر لگتا ہے. اللہ انہیں سمجھ عطا فرمائے. مسلمانوں تم کبھی مروب نہ ہو. ہم نے